بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بک۔ آج میں آپ کی خدمت میں اندلس میں اجنبی کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے صرف 10 روز پہلے تک میں لندن میں ایک کسائی کی دکان پر ملازم تھا۔ تو اس نے میری ڈبیا سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا اور اپنے بارے میں بتانے لگا۔ سارا دن ارجنٹائن کی گایوں اور یارک شائر کے سوروں کی بوٹیاں کاٹتا اور شام کو کسی شراب خانے میں جو کی شراب چڑھانے کے بعد جھومتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر سو رہتا۔ البتہ ہفتے کی شب میں رقص کرنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ جس لڑکی کو بھی رقص کی دعوت دیتا وہ ناک چڑھا لیتی۔ دراصل یوڈیکولون کی پوری شیشی انڈیل لینے پر بھی میرے جسم میں سے گوشت کی بو آتی رہتی تھی۔ پھر پچھلے ہفتے اخبار میں ایک اشتہار نظر آیا، روڈیشیا کی سفید فام حکومت کو مقامی آبادی کے مقابلے میں اپنا تناسب بڑھانے کی غرض سے سفید فام کاشتکاروں کی ضرورت تھی۔ مالی اعانت کے علاوہ 200 ایکڑ زمین بلا معاوضہ دینے کا اعلان بھی تھا۔ میں نے سوچا افریقہ کی کھلی فضاؤں میں رہنے سے کم از کم میرے جسم میں رچی گوشت کی بو زائل ہو سکے گی۔ چنانچہ جمع شدہ پونجی سے یہ پرانی جیپ خریدی اور کمرے کا سامان بیچ کر کھیتی باڑی کے اوزار حاصل کر لیے۔ میڈرڈ سے جبل الطارق جاؤں گا اور وہاں سے سمندر پار افریقہ۔ یہ درجن بھر لمبی چھریاں کیا آدم خور وحشیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے لنڈے بازار کی دکان کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ ان تیز چھریوں کی موجودگی مجھے خاصی دیر سے پریشان کیے ہوئے تھی۔ آدم خور وحشی، واٹ نان سینس! میں خود آدم خور ہوں، بشرطے کہ آدم صنف نازک کی صورت میں کھانے کو ملے۔ ہاں، اس نے منہ کھولا اور کہہ کا داغ دیا۔ کیوں، ہو گیا نا چھوٹا سا لطیفہ؟ میں نے سوچا چھوٹا سا لطیفہ تب ہوگا بیٹے جب تمہارے جھاڑ پھوس سے ڈھکے چہرے کو دیکھ کر افریقی حبشی بھی بک ٹوٹ بھاگ کھڑے ہوں گے کہ ایسا جانور نہ دیکھا نہ سنا۔ ہاں ہو گیا، میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ مگر وہ چھریاں؟ ہاں وہ چھریاں، میں لندن بھر میں بہترین گوشت کاٹنے والا ہوں۔ ان چھریوں کے ساتھ میری رفاقت 10 سالہ پرانی ہے۔ مجھے ان کے ساتھ کچھ جذباتی وابستگی سی ہے، چنانچہ بقیہ سامان کے ساتھ انہیں بھی فروغ کر دینے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ہسپانوی کسٹم والے ان چھریوں کو دیکھ کر بے حد جذبز ہوئے۔ بہرحال جب میں نے انہیں ہنٹر بیف کا ایک ٹکڑا اس صفائی سے کاٹ کر دکھایا کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا تو وہ قائل ہو گئے۔ اگر مقصد صرف گوشت کاٹنا ہے تو کیا ایک چھری سے کام نہیں چل سکتا؟ مجھے چھریوں کی تعداد کے بارے میں بھی تشویش تھی۔ تم شاید گوشت کاٹنے کی شاندار تکنیک سے بالکل ناواقف ہو۔ جانور کی عمر، جسمانی صحت، کاٹے جانے والے گوشت کا مصرف اور موٹائی ایسے عوامل ہیں جنہیں مد نظر رکھ کر ہی درجنوں چھریوں میں سے ایک چھری کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم سور کی ران، اس نے گوشت کاٹنے کے جدید طریقے کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے بیان کیے کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وطن واپسی سے قبل یورپ سے چھریوں کا ایک نفیس سیٹ خریدوں گا اور اگلی بقر عید پر اپنے بھیڈو کے علاوہ یار دوستوں کے دموں پر بھی طبع آزمائی کروں گا۔ چند میل طے کرنے کے بعد ٹونی نے جیپ سڑک کے کنارے ایک پیٹرول پمپ میں موڑ دی۔ 100 پسیتے، اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا دی۔ پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ 95 پسیتے، میں نے رقم اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ 5 پسیتے سگریٹ کے۔ یہاں سے روانہ ہوئے تو بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرسبز اور دھند میں لپٹے ہوئے باسک صوبے کا یہ حصہ کوہ پیرانیز کے دامن میں واقع ہونے کی وجہ سے اکثر بارش میں بھیگا رہتا تھا۔ زمین انتہائی زرخیز ہے۔ سڑک کے دونوں کناروں پر سیب کے درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھیں۔ یکدم تیز اور خنک ہوا چلنے لگی اور آسمان پر چھائے ہوئے بادل اس تیزی سے بکھرے جیسے انہیں بل فائٹ دیکھنے جانا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مطلب مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ وادی میں لوسن اور مکئی کے ہرے بھرے کھیت دھوپ میں چمکنے لگے۔ ہم بلند پہاڑوں میں سے گزر کر دوسری جانب نکل آئے۔ بائیں ہاتھ پر کارک کے درختوں کے ایک گھنے جنگل میں سفید رنگ کے مویشی چر رہے تھے۔ ان سے پرے ایک وسیع اور سرسبز چراگاہ تھی جس کے پہلو میں ایک سفید شیشہ ندی لیٹی ہوئی تھی۔ تلوسا کا قصبہ آیا تو ٹونی نے ایک دکان سے باسک کسانوں کی روایتی ٹوپی خرید کر پہن لی۔ وہ اس ٹوپی میں کسی یہودی کی مانند لگ رہا تھا۔ تلوسا سے نکلے تو پیرانیز کا پورا سلسلہ کچھ یوں نظر کے سامنے آیا جیسے میو اسپتال کے فٹ پاتھ پر بیٹھے کسی فوٹوگرافر کا منقش پردہ۔ بلند پہاڑ، چمکتی ندیاں اور سرسبز درخت۔ ہمالیہ اور آلپس کے بعد دنیا کا سب سے مشہور پہاڑی سلسلہ انہی پیرانیز کو، جنہیں عربی زبان میں برت کہتے ہیں، عبد الرحمن الغافقی نے عبور کیا اور فرانس پر حملہ آور ہوا۔ ہینیبال اپنی فوج اور 37 ہاتھیوں سمیت ان پہاڑوں میں سے گزر کر روم کی جانب بڑھا۔ فرانس کے بادشاہ شارلیمان نے اندلس کے مسلمان سرداروں ابو الاسود ابن حبیب اور عامل عربی کی شہ پر پیرانیز پار کیے اور سرکستہ کا محاصرہ کر لیا۔
یہ سردار عبد الرحمن الداخل کے مخالفوں میں سے تھے۔ اس دوران میں جرمنوں نے فرانس پر حملہ کر دیا اور شارلیمان کو سرکستہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ فرانس واپس جاتے ہوئے جب وہ پیرانیز کے بلند درہ رانسیدو میں سے گزر رہا تھا تو شام کے دھندلکے میں ہزاروں باسک کسان اور مسلمان سپاہی گرد و نواح کی چٹانوں میں سے کہر بن کر ٹوٹ پڑے اور پوری فرانسیسی فوج کو تہہ تیگ کر دیا۔ درہ رانسیدو کی اس خون آشام شب نے رولینڈ کی کہاوت کو جنم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شارلیمان رانسیدو سے گزرتے وقت اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ فوج کے عقب میں رولینڈ اور دوسرے فرانسیسی سردار چلے آ رہے تھے۔ مسلمان حملہ آور ہوئے تو رولینڈ نے اپنا بگل اتنی قوت سے بجایا کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے۔ بگل کی آواز پورے پیرانیز میں گونج گئی۔ میلوں دور شارلیمان کو خطرے کا علم ہو گیا اور وہ جان بچا کر فرانس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں شاید فرانسیسیوں کے پھیپھڑے قدرے کمزور تھے کہ یک مرتبہ بگل پھونکنے سے پھٹ جاتے تھے، ورنہ اس زمانے میں تو مشہور حبشی بگل نواز لوئی ایمسٹرانگ نصف صدی سے زائد بگل بجانے کے بعد جب مرا تو دل کے عارضے سے نہ بلکہ نہ کے پھیپھڑے پھٹنے سے۔ بہرحال درہ رانسیدو میں فرانسیسیوں کو مکمل شکست ہوئی اور بجوز چند افراد کے کسی نے فرانس کا منہ نہ دیکھا۔ شارلیمان نے شکست سے اتنا بددل ہوا کہ پھر کبھی اندلس کا رخ نہ کیا، بلکہ امیر اندلس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی بیٹی اس کے حرم میں دینے کی پیشکش بھی کر دی۔ اب پھر بارش شروع ہو گئی۔ ہمارے بائیں ہاتھ پر درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک چمکتا ہوا دریا نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ جیپ کی رفتار تیز ہو گئی۔ ہم نشیب کی جانب جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد یکلخت سڑک ہموار ہو گئی۔ ہم ایک وسیع میدان میں داخل ہو رہے تھے۔ سڑک کے دائیں ہاتھ پر ایک بلند چٹان آئی۔ چٹان کی چوٹی پر ایک بل کا مجسمہ نصب تھا جس پر پامپلونا کے الفاظ تحریر تھے۔ کچھ اور آگے گئے تو اس عظیم میدان کے بیچ پامپلونا کا شہر نظر آنے لگا۔ کلیساؤں کے مینار اور گنبد بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ایک دم چاروں طرف کھڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اٹکی ہوئی گہری دھند میدان میں اترنے لگی اور ہم اس کے نرغے میں آ گئے۔ ٹونی نے جیپ کی بتیاں جلا دیں۔ پامپلونا نوارا صوبے کا صدر مقام ہے۔ کوہ پیرانیز کے دامن میں دریائے آرگا کے کنارے آباد اس شہر کو روم کے سپہ سالار پومپی نے از سر نو تعمیر کیا اور اسے پومپیو کا نام دیا۔ عرب اسے نیبلونا کہتے تھے۔ امیر عبد الرحمن جب پورا اسپانیہ زیر کرنے کے بعد اس شہر میں داخل ہوا تو ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عیسائی امیر عبد الرحمن کی بے پناہ شجاعت سے خوفزدہ ہو کر شہر خالی کر چکے تھے۔ مسلمانوں کے عہد میں یہاں کے حبشی گورنر عثمان ابن ابی نصا نے اپنی بیوی جو کہ ڈیوک آف یوڈس کی لڑکی تھی کے اکسانے پر علم بغاوت بلند کر دیا۔ امیر اندلس عبد الرحمن الغافقی نے شدی ابن زیان کو یہ بغاوت فروغ کرنے پر مامور کیا۔ نصا نے شکست کھائی اور ایک چٹان سے کود کر خودکشی کر لی۔ ہم پامپلونا کے مرکزی چوک میں ایک قہوہ خانے کے برآمدے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ٹونی ایک ننھے منھے اسپانوی لڑکے سے لمپیا بوتاس یعنی بوٹ پالش کروا رہا تھا اور میرے ذہن میں ارنسٹ ہیمنگوے کے ناول فی استا کے لازوال کردار انگڑائیاں لے رہے تھے۔ شراب کی رسیا لیڈی بریٹ، اخبار نویس جیک یہودی کوہن اور لیڈی بریٹ کا دیوالیہ منگیتر تائق، وہ سب پامپلونا کے جشن سان فرمین میں شرکت کے لیے پیرس سے آئے تو اسی چوک میں واقع ہوٹل مونتایا میں ٹھہرے۔ جشن شروع ہونے سے ایک روز قبل نواحی علاقوں کے کسان فروخت شدہ فصل کی رقم سے مالا مال بسوں میں بیٹھ کر شہر میں آتے اور پھر اس کی تنگ گلیوں میں واقع شراب خانوں میں سما جاتے اور پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں جشن سان فرمین پامپلونا کے غیر مؤثر شہر پر ایک دھماکے کی صورت میں وارد ہوتا۔ 7 روز کے لیے دن اور رات کا تصور ختم ہو جاتا۔ شہر کے کوچہ و بازار میں رقص و موسیقی کی محفلیں برپا ہوتی، شراب نوشی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی، لوگوں کے شور و غوغا سے کان پھٹنے کو آتے۔ اسی جشن کے دوران میں لیڈی بریٹ ایک نوخیز بل فائٹر کے دام الفت میں گرفتار ہوئی۔ یہیں کہیں شاید اسی قہوہ خانے میں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ جشن کی سب سے بڑی خصوصیت بھینسوں کی دوڑ ہوتی ہے۔ وہ پھٹنے کے ساتھ ہی شہر کے ٹاؤن ہال سے ایک راکٹ چھوٹتا ہے اور اس کے پھٹتے ہی شہر سے باہر واقع استبل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 6 خونخوار بھینسیں ٹکراتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور پامپلونا کی ایک مخصوص گلی میں دوڑنے لگتے ہیں۔ متعینہ راستے کے دونوں طرف لکڑی کی باڑ کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ بھینسیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں۔ یہ راستہ سیدھا بل رنگ کو جاتا ہے۔ اسی دوپہر کو یہیں 6 بھینسیں بل فائٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ راستے کے دونوں طرف لکڑی کی باڑ کی آڑ میں
اور مکانوں کی بالکونیوں میں کھڑے ہزاروں لوگ شور مچا مچا کر بھینسوں کو تیز بھاگنے پر اکساتے ہیں۔ بھینسوں کے استبل سے باہر آتے ہی بے شمار اسپانوی اور غیر ملکی ان کے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی کسی بھینسے کا نوکیلا سینگ خطرناک حد تک جسم کے قریب پہنچتا ہے، دوڑنے والے لکڑی کی باڑ پھلانگ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ بھینسوں کے آگے دوڑنے کے لیے صحت مند جسم کے علاوہ مضبوط اعصاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آدمی عین وقت پر حواس کھو بیٹھے اور بھینسے کے نزدیک آتے ہی پھرتی سے لکڑی کی باڑ نہ پھلانگ سکے تو اکثر اوقات جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔